سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ میں آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہے، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ قرآن پاک وہ نور ہے جو زندگی کے اندھیروں میں روشنی دکھاتا ہے۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، مگر اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتے ہیں۔ جب تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ مرجھا جاتی ہے، لیکن جب تم قرآن کو چھوڑ دیتے ہو تو تم خود مرجھا جاتے ہو۔ اگر زندگی میں کبھی ایسی زندگی سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہیں کیا ہو تو اطمینان رکھنا، اللہ رب العزت راحتیں بھی ایسی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی نہ گزرا ہو۔ بے شک وہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس کو دے رہا ہے نا، تم سے چھین کے نہیں دے رہا، اپنے خزانوں سے دے رہا ہے۔ حسد مت کرو، خوش رہو، خوشیاں بانٹو۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زینت 3 اشیاء ہے: مال، اولاد، عورت۔ آخرت کی زینت 3 چیزیں ہیں: علم، تقوی، صدقہ۔ بدن کی زینت 3 چیزیں ہیں: کم سونا، کم کھانا، کم بولنا۔ عقل کی زینت 3 چیزیں ہیں: صبر، شکر اور خاموشی۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہے اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے تو اللہ اس دل میں اطمینان پیدا کر دیتا ہے۔ مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے تمہیں نقصان دینا، بس جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کسی کو بھی 2 چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے: ایک محبت، دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہے، دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ کامیابی غلط کو چھوڑنے سے ملے گی، پھر وہ غلط اگر ساری دنیا کر رہی ہے تب بھی تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ تم جس بھی جگہ پر ہو اللہ کی مرضی سے ہو، تمہیں کوئی بھی وہاں سے نہیں ہٹا سکتا، اس لیے دل سے دنیا کا خوف نکال کر ایک اللہ پر بھروسہ کرو۔ جو شخص اپنی ساری زندگی لگا کر بھی یہ 3 چیزیں نہ سیکھ سکا، میں اسے بلا جھجک جاہل کہوں گا، اور وہ 3 چیزیں یہ ہیں: ایمان، اخلاق اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی۔ فضول گفتگو سے 2 قسم کے لوگ ہی بچ سکتے ہیں: ایک جس میں علم کی کثرت ہو، دوسرا جس میں ذکر کی کثرت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ چاہتا ہے کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پہ اپنا ذکر اور دل پہ اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ اللہ اتنا بے قدرہ نہیں کہ تمہاری محنت کو ضائع کر دے، بے شک وہ تمہاری محنت کا بدلہ دے گا اور بہت خوب دے گا انشاءاللہ۔ آج کل ہر شخص میں غم و غصہ بھرا ہوا ہے کیونکہ اس کے اندر میں سکون نہیں، اور اندر میں سکون نہیں کیونکہ وہ قرآن سے دور ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے پریشان ہو کر خود کو بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا نہ کرو۔ اس زندگی کو خوب جیو اور بڑی دلیری سے حالات کا سامنا کرتے ہوئے تمہیں ایک فاتح بننا ہے۔ کسی کے بھی حالات سمجھے بغیر صرف اس کے لفظوں سے جج مت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جب تم اس کے حالات اور دل کی خبر ہو تب تک بہت دیر ہو چکی ہو۔ انسان کو کچھ ایسے اعمال کرنے چاہیے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو: پوشیدہ صدقہ، استغفار، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل، پوشیدہ رات کی نمازیں، خوف الہی سے گرنے والے آنسو، اس لیے کہ جس طرح پوشیدہ گناہ انسان کے لیے ہلاکت کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح پوشیدہ نیکیاں نجات کا باعث ہوتی ہے۔ چاہے ہمارے پاس کتنی ہی اچھی استری کیوں نہ ہوں، جب تک ہم اس کے پلگ کو بجلی کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے وہ گرم ہو کر کپڑے کی سلوٹیں نہیں نکالے گی۔ اسی طرح جب تک ہم اللہ کی ذات سے تعلق استوار نہیں کریں گے، زندگی کی سلوٹیں کبھی نہیں دور ہوں گی۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرا ذکر زمین پر کرتا ہے میں اس کا ذکر آسمان پر کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کی ایک بلندی ہوتی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ان دعاؤں پر کن کہے گا جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہے۔ اصل توبہ، گناہ سے پلٹ آنا ہی اصل توبہ ہے۔ توبہ کا مطلب صرف معافی مانگنا نہیں بلکہ گناہ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جانا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو گناہ چھوڑ کر اس کی طرف لوٹتے ہیں۔ جب آپ گناہ چھوڑتے ہیں اللہ آپ کو وہ نعمتیں بھی عطا کرتا ہے جن کا آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ گناہ کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کی طرف لوٹ آنا ہی توبہ کی حقیقت ہے، اور انسان جتنی جلدی اس حقیقت کی طرف لوٹ آئے اس کے لیے اتنا ہی اچھا ہے۔ اپنے والدین کا خیال رکھو، تمہاری اولاد تمہارا خیال رکھے گی۔ مولا علی السلام۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو مگر دنیا آپ کو آپ کے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا ہی اچھا ہو مگر اللہ آپ کو آپ کی نیت سے اجر دیتا ہے۔ باپ اولاد کے لیے وہاں تک ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ خدا کے بعد یہ سہولت صرف باپ دیتا ہے کہ خطائیں دیکھ کر بھی نہ رزق روکتا ہے نہ محبت چھوڑتا ہے۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کا دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ سورج اور والد کی گرمی برداشت کرنا سیکھو، جب یہ ڈوب جاتے ہیں ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ باپ، اور جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو پہلا لفظ باپ کی محبت سے شروع ہوتا ہے۔ باپ کا غریب ہونا امیر ہونا نہیں، باپ کا ہونا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر تم سے کوئی ناراض ہے اور اس کو یہ غرور ہے کہ تم ہی اس کو مناؤ گے تو تم اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کر لو۔ بیوی کی ضد، بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ میاں بیوی کا نماز پڑھنا، جب میاں بیوی دونوں ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بے پناہ محبت ڈال دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی فارغ وقت ملے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ دنیا میں ایک باپ ہی ایسا انسان ہے جو چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے زیادہ کامیاب ہو۔